بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. آپ کو سمر ویکیشن ٹاسک کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس سے پہلے بھی آپ کو فار دا منتھ آف اپریل اینڈ مئی سمر ویکیشن ٹاسک مل چکی ہیں. انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے انہیں کو حل کیا ہوگا. اس طرح فار دا منتھ آف جون بھی آپ کو فزکس کے لحاظ سے سمر ویکیشن ٹاسک دے رہا ہوں. تو کوشش کریں کہ جس طرح اس سے پہلے آپ نے فار دا منتھ آف اپریل اینڈ مئی جو سمر ویکیشن ٹاسک تھا اس کے لیے آپ نے الگ نوٹ بک یا جس طریقے سے بھی آپ نے نیٹ اور کلین لکھائی ہوا ہے تو کوشش کریں کہ اس سمر ویکیشن ٹاسک کو بالکل کسی بھی طریقے سے صاف ستھرا اور اچھی رائٹنگ کے ساتھ لکھ لیں. اور کوشش کریں کہ اس سے پہلے آپ نے جتنی بھی مسٹیک ریٹن ورک میں یا انڈر لائننگ وغیرہ میں ہوئی ہے تو آپ اس میں دوبارہ ریپیٹ نہ کریں. دوسری بات یاد رکھیے کہ آپ کی ہر ایک سمر ویکیشن ٹاسک کے مارکس جو ہے وہ آپ کے مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم کے ایگزام کے مارکس کے ساتھ ایڈ ہوں گے. تو بالکل اس کو ایزی مت لیں کہ اگر آپ کا اس طرح خیال ہو کہ تو ہر مہینے کا سمر ویکیشن ٹاسک ہے اور ہم تو اسکول نہیں جاتے اس طرح, تو یہ ڈیفینیٹلی اس کی جو مارکس ہے وہ آپ کے مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم کے مارکس دونوں کو افیکٹ کرتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے وقت ضائع کیے بغیر آپ اپنی ہی لرننگ پہ توجہ دیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو ہر ایک سبجیکٹ کا لیکچرز بھی آپ کو دی جاتی ہے. اس ہر ایک سبجیکٹ کا سمر ویکیشن ٹاسک ہوم ورک وغیرہ سب کچھ آپ کو مل رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ اسی ہی طریقے سے آپ فار دی منتھ آف جون جو ہے وہ سمر ویکیشن ٹاسک بھی رائٹ کریں. اور انشاءاللہ جب بھی اسکول کی طرف ہمیں انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ سمر ویکیشن ٹاسک کو سبمٹ کریں تو میں آپ کو انفارم کروں گا کہ آپ اپنے سمر ویکیشن ٹاسک کو فار دی منتھ آف جون جو ہے وہ آپ نے کب سبمٹ کرنا ہے. تو جون 2020 سمر ویکیشن ٹاسک آف فزکس فار کلاس 8 صحیح ہے. یہ کلاس 8 کا سمر ویکیشن ٹاسک ہے. اچھا, تو یہ چونکہ ہم فزکس یہاں پہ پڑھتے ہیں تو اس لیے میں نے یہاں فزکس کا ٹائٹل دیا ہے اور فزکس کا سمر ویکیشن ٹاسک ہے. اس میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ give one line answer of the following questions. جتنی یہ نیچے دی گئی کوشچن ہے اس کا آنسر آپ نے ایک ہی لائن میں دینا ہے. آفٹر ریڈنگ دا چیپٹر نمبر 1, چیپٹر 1 ریڈ کرنے کے بعد. تو چیپٹر 1 میں نے آپ کو ریڈنگ کے لیے جو اپریل سمر ویکیشن ٹاسک تھا اس میں دیا تھا کہ آپ نے چیپٹر نمبر 1 کو فل فلیج ریڈ کرنا ہے. تو اگر آپ نے اس چیپٹر نمبر 1 کو فل فلیج ریڈ کیا ہوگا تو آپ انشاءاللہ خود بخود اس کے قابل ہوں گے کہ آپ ان سارے کوشچن کے آنسر دے سکیں گے. چیپٹر نمبر 1 کا جو نام ہے وہ ہمارے ساتھ میجرمنٹ اینڈ فزیکل کوانٹٹی ہے. اچھا, کوشچن نمبر 1 کیا ہے کہ ڈیفائن فزکس. تو آپ نے فزکس کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ فزکس کی تعریف ہمارے ساتھ کیا ہے. تو یہ بالکل ایک ہی لائن میں ہوتا ہے کہ فزکس ہمارے ساتھ سائنس کی وہ برانچ ہے جو ہمارے ساتھ انہی چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے. کوشچن نمبر 2 کیا ہے کہ واٹ از کرنٹ, رائٹ فارمولا آف کرنٹ. کہ کرنٹ کیا ہے ہمارے ساتھ. تو کرنٹ کا ڈیفینیشن بھی آپ یہاں پہ لکھیں گی. پھر اس کے لیے اس کا جو میتھمیٹیکل فارمولا ہوتا ہے وہ آپ نے رائٹ کرنا ہے. تو کوشچن نمبر 2 میں کرنٹ ڈیفائن کرنا اور اس کا جو میتھمیٹیکل فارمولا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. تو پہلے آپ کرنٹ کا ڈیفینیشن, پھر اس کے بعد لکھیں کہ میتھمیٹیکلی کرنٹ از ایکول ٹو, اس طرح اس کا جو میتھمیٹیکل فارمولا ہے وہ آپ نے رائٹ کرنا ہے. کوشچن نمبر 3 میں آپ کیا کریں گے, وٹ از ایس آئی یونٹ آف کرنٹ. کرنٹ کا ایس آئی یونٹ آپ نے لکھنا ہے. صحیح ہے. تو آپ کو جب اس کا میتھمیٹیکل فارم لکھ سکیں گے تو آپ کو خود بخود کرنٹ کا ایس آئی یونٹ معلوم ہو جائے گا. اچھا, کوشچن نمبر 4 کیا کہ واٹ ڈز سی ٹی اینڈ ایم آر ٹی اسٹینڈ فار. یہ دونوں جو ایبریویشن ہے سی ٹی اینڈ ایم آر ٹی یہ کس ورڈس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹینڈ ہے. تو آپ نے اس کی جو فل فارم ہے سی ٹی اور ایم آر ٹی وہ آپ نے
लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप सिटी और एमआरटी वर्ड्स जितनी भी है इसके लिए इसका जो फुल वर्ड्स है सिटी का और एमआरटी का, तो वो आपने राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ मेनी वर्सेस इन कुरान आर डीलिंग विद नेचुरल फिनोमेना। कुरान मजीद में ऐसी कितनी आयातें हैं जो नेचुरल फिनोमेना को डील करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि कुरान एंड फिजिक्स, तो वहाँ पे आपको तादाद दी गई है। इन्हीं तादाद से आप लेंगे कि हमारे साथ कितनी वर्सेस आप कुरान जो है वो नेचुरल फिनोमेना को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हु एस्टैब्लिश्ड द रिसर्च लेबोरेटरीज KRL इन 1976। किसने रिसर्च लेबोरेटरी KRL को 1976 में बनाया है। तो आपने उन्हीं बंदे का नाम यहाँ पे लिखना है, उन्हीं साइंटिस्ट का नाम आपने यहाँ पे लिखना है जिसने रिसर्च लेबोरेटरीज KRL को 1976 में बनाया है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कि फला एस्टैब्लिश्ड द रिसर्च लेबोरेटरीज KRL इन 1976। क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्या करेंगे, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी साइंटिस्ट टू रिसीव अ नोबेल प्राइज ड्यू टू इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी। तो वो पहला पाकिस्तानी साइंटिस्ट कौन था जिन्होंने इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी को पेश करके इस पे नोबेल प्राइज हासिल किया। तो आप इसका आंसर इस तरह लिखेंगे कि फला वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी साइंटिस्ट टू रिसीव अ नोबेल प्राइज ड्यू टू इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी। सिंपली उसी ही साइंटिस्ट का नाम आप यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि which quantities can be measured physical or non-physical। तो अगर आपने फिजिकल क्वांटिटीज को पहचानी है और इसकी तारीफ पे समझी है तो आप इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बेहतरीन तरीके से दे सकेंगे। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि हम कौन से क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल को और नॉन फिजिकल को। तो अगर आप पहचाने हैं और आप इसके समझे हैं तो इसका आंसर आप दे सकेंगे कि हम इस तरह की क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं और इस तरह की क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि हाउ मेनी सेकंड आर देयर इन 1 ईयर। तो एक साल में कितने सेकंड है, वही नंबर आप सेकंड में यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 की आंसर में राइट करने हैं। अगर आप इसको मालूम करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि एक साल ले ले, एक 1 ले ले मीन कि एक साल, और इसके साथ 365 मल्टीप्लाई करें मीन कि हमारे साथ एक साल में 365 डेज होते हैं। फिर 365 के साथ 24 आवर को मल्टीप्लाई करें क्योंकि हर एक आवर में हमारे साथ 24, हर एक दिन में हमारे साथ 24 आवर्स होते हैं। तो 365 मल्टीप्लाइड बाई 24 आवर और फिर 24 आवर के साथ 60 मिनट को मल्टीप्लाई करें क्योंकि हर एक घंटे में हमारे साथ 60 मिनट होती है। तो 365 डेज मीन मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60। फिर आपने क्या करना है कि उस हर एक मिनट में चूंकि 60 मिनट होते हैं तो इस 60 मिनट के साथ आपने 60 सेकंड को भी मल्टीप्लाई करना है। तो इससे आपके साथ जो नंबर आएगा वही आपके साथ नंबर ऑफ सेकंड इन 1 ईयर होंगे। तो आपने किस तरह लिखना है कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 365 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड्स। तो इससे आपके साथ जो नंबर हासिल होगा वही आपके साथ नंबर ऑफ सेकंड इन 1 ईयर होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो अगर आपने प्रीफिक्स के टेबल को लर्न किया है तो वहाँ से आप खुद बहुत इसका आंसर दे सकेंगे कि हमारे साथ स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला प्रीफिक्स जो है वो ये नंबर है। तो आपने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके नाम लिखना है या ये नंबर लिखना है कि हमारे साथ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स जो है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, केल्विन इज द बेस यूनिट फॉर विच फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने पढ़ा है कि हमारे साथ 7 फिजिकल क्वांटिटीज होते थे और उसके लिए जो टेबल था कि इसमें एक साइड पे फिजिकल क्वांटिटीज के नेम, फिर इसका सिंबल और इसके लिए जो यूनिट यूज होते थे।
تو اگر آپ نے اس ٹیبل کو لرن کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ان ٹیبل میں یہ کوانٹیٹیز انوالو ہے اور اس کا یونٹ بھی آپ کو یاد ہوگا، تو اس کویشچن نمبر 11 کا آنسر اتنا مشکل نہیں ہے. اس میں صرف اور صرف اس فزیکل کوانٹیٹیز کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیلون ہمارے ساتھ کون سی فزیکل کوانٹیٹی کا بیس یونٹ ہے. تو آپ نے وہی بیس فزیکل کوانٹیٹی کا نام آپ نے لکھنا ہے کہ کیلون از دا بیس یونٹ آف دیٹ فزیکل کوانٹیٹی. جو بھی کوانٹیٹی کا یونٹ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. کوشچن نمبر 12 کیا ہے کہ اسٹار گیلیکسیز اینڈ بلیک ہولز آر ریلیٹڈ ٹو وچ برانچ آف فزکس. تو ہم نے برانچز آف فزکس پڑھے ہیں. تو اگر آپ کو برانچز آف فزکس یاد ہو تو آپ یہاں پہ لکھنا ہے کہ ہم نے ان اسٹار گیلیکسیز اور بلیک ہولز کا اسٹڈی ہم فزکس کی کون سے برانچ میں کرتے ہیں. تو آپ نے لکھنا ہے کہ ہم اسٹار کو، گیلیکسیز اور بلیک ہولز کو فزکس اس برانچ میں اسٹڈی کرتے ہیں. تو کوشچن نمبر 12 کا آنسر آپ کو وہی برانچ آف فزکس کا نام ہوگا جس میں ہم اسٹار، گیلیکسیز اور بلیک ہولز کو اسٹڈی کرتے ہیں. کوشچن نمبر 13 کیا ہے کہ واٹ آر دا میجرنگ انسٹرومنٹ. میجرنگ انسٹرومنٹ کیا ہے؟ مین کہ آپ میجرنگ انسٹرومنٹ کو ڈیفائن کریں. ڈیفائن اینڈ رائٹ نیم آف اینی ٹو میجرنگ انسٹرومنٹ. آپ کسی بھی دو میجرنگ انسٹرومنٹ کو ڈیفائن کریں اور اس کا یونٹ بھی لکھ لیں. تو پہلے آپ نے میجرنگ انسٹرومنٹ کو ڈیفائن کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ جو بھی دو میجرنگ انسٹرومنٹ لے لیں تو اس کو لکھ لیں بھی، مین نام بھی لکھ لیں اور اس کو ڈیفائن بھی کریں. کوشچن نمبر 14 کیا ہے کہ واٹ از دا لیسٹ کاؤنٹ آف ورنیئر کیلیپر. لیسٹ کاؤنٹ کا ورنیئر کیلیپر کیا ہے؟ تو اگر آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس کو دو طریقوں سے فائنڈ کیا ہے، تو اگر آپ وہی فارمولا ریپیٹ کر کے اس میں ویلیوز پٹ کریں اور فائنڈ کریں لکھ لیں، یا اگر آپ کو یاد ہے تو آپ ویسے ڈائریکٹلی بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لیسٹ کاؤنٹ آف ورنیئر کیلیپر یہ ہے. کوشچن نمبر 15 کیا ہے کہ ہاؤ مینی گرامز آر دیئر ان 1 کلو گرام. 1 کلو گرام میں ہمارے ساتھ کتنے گرامز ہیں؟ تو یہ سمپلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 1 کلو گرام میں اتنے گرامز ہیں. اس لیے سے بھی آپ فائنڈ کر سکتے ہیں کہ اگر کلو کی جگہ آپ اس کی ویلیو لکھ لیں تو پھر آپ کے ساتھ 1 گرام میں اتنی گرام بن جائے گی. تو یہ رہا آپ کا سمر ویکیشن ٹاسک فار دا منتھ آف جون. تو کوشش کریں کہ آپ گزشتہ سمر ویکیشن ٹاسک سے اس کو بہتر طریقے سے اٹیمپٹ کر کے اور اچھی طریقے سے نیٹ اور صاف پیجز پہ لکھ لیں. اور جب بھی انشاءاللہ اس کی سبمیشن ڈیٹ آئیں گی تو ہم آپ کو انفارم کریں گے کہ آپ اپنا سمر ویکیشن ٹاسک فار دا منتھ آف جون جو ہے وہ سبمٹ کریں.